السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم عہد وسطیٰ کا ہندوستان اور سیاسی صورتحال کا حصہ دوم سلاطین دہلی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر۔ سلاطین دہلی کا سلسلہ ترکوں کی آمد سے شروع ہوتا ہے۔ ترک وسط ایشیا کے زمینی علاقے میں منگولیا سے تعلق رکھتے تھے۔ الپتگین منگولیا کے قبائلی فرقے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ 663 میں اس نے افغانستان کے غزنہ میں اپنی آزاد حکومت بنائی۔ اسی دور سے راجپوتوں اور ترکوں کے درمیان جنگیں شروع ہوئیں۔ محمود غزنوی 997 سے 1030 تک، الپتگین کے بعد سبکتگین، پھر محمود غزنوی غزنہ کا بادشاہ بنا۔ پیارے طلبہ، تاریخ میں کہا گیا ہے الپتگین کا غلام سبکتگین تھا۔ سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی تھا۔ محمود غزنوی نے بھارت پر 17 مرتبہ حملہ کیا۔ ان حملوں میں اس نے ملتان کے راجا جے پال، بھیما پال، ترلوچن پال کو شکست دی۔ تھانیشور، گوالیر، اجین شہروں پر بھی اس نے حملہ کیا۔ گجرات کے سومناتھ مندر پر بھی محمود غزنوی نے حملہ کیا اور کافی دولت اکٹھا کی۔ محمود غزنوی نے فنون لطیفہ کو خوب بڑھاوا دیا۔ عرب کا مشہور و معروف فاضل، عالم و سیاح البرونی محمود غزنوی کے دربار کو آیا تھا۔ البرونی نے تاریخ الہند نامی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں بھارت کی زندگی اور یہاں کے علمی مقامات کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ محمد غوری افغانستان میں غور علاقے کے شانسانی خاندان سے تعلق رکھنے والے ترکی نسل کے غیاث الدین محمد غوری نے تخت نشینی حاصل کی اور اس نے اپنے بھائی مجاہد الدین محمد کو بھارت میں ترکی حکومت قائم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اسی کو ہم محمد غوری کے نام سے جانتے ہیں۔ محمد غوری نے ملتان، گجرات، انل واڑہ، پنجاب کے پشاور علاقے پر حملہ کیا۔ پھر محمد غوری نے دہلی اور اجمیر پر بھی حملہ کیا۔ راجپوت بادشاہ پرتھوی راج چوہان کے ساتھ 1191 میں تیرائن کے مقام پر جنگ ہوئی، مگر وہ ہار گیا۔ پھر دوبارہ اسی مقام پر تیرائن کی دوسری جنگ ہوتی ہے، جس میں محمد غوری کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ محمد غوری اپنے غلاموں کو اس علاقے کی دیکھ بھال کے لیے رکھ کر واپس غور لوٹتا ہے۔ تاریخ میں کہا گیا ہے کہ محمد غوری کے حملے سے بھارت میں ہرش وردھنا کے بعد پہلی مرتبہ پورا شمال ہند ایک انتظامیہ میں آ گیا تھا۔ خاندان غلامان محمد غوری کا غلام قطب الدین ایبک دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنا کر یہاں پر ایک مضبوط و مستحکم حکومت قائم کرتا ہے۔ اس لیے اس دور کو خاندان غلامان کہا جاتا ہے۔ پیارے طلبہ، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، خاندان غلامان میں جتنے بھی بادشاہ آئے تھے وہ تمام پہلے غلام تھے۔ اسی لیے اس خاندان کو خاندان غلامان کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک افغان کے ترکی نسل کا تھا۔ اس کے والدین نے اس کو نیشاپور کے قاضی کو فروخت کیا تھا۔ قطب الدین ایبک فارسی، عربی زبانوں کے ساتھ ساتھ فن سپاہ گیری میں ماہر تھا۔ محمد غوری نے اس کو خرید لیا، اس کی دانش مندی اور فن سپاہ گیری سے کافی متاثر ہوا اور قطب الدین کو اپنا خاص مشیر بنا لیا۔ ترائن کی دوسری جنگ کے بعد دہلی کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے التمش اور ناصر الدین خباچہ، جو دوسرے گورنر تھے محمد غوری کے، ان کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کیے۔
خطب الدین ایبک نے دہلی میں قوت الاسلام نامی مسجد مدرسہ تعمیر کیا۔ اس نے قطب مینار کی تعمیر شروع کی۔ کہا جاتا ہے قطب الدین کے دربار میں حسن نظامی نامی عالم رہا کرتا تھا۔ حسن نظامی نے تاج المعاصر نامی ایک کتاب لکھی ہے جس میں قطب الدین ایبک کے بارے میں تفصیلی معلومات پائی جاتی ہیں۔ التمش البری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ قطب الدین کے دور حکومت میں گوالیار کا گورنر تھا۔ تاریخ میں کہا گیا ہے کہ التمش نے قطب الدین ایبک کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ قطب الدین کے بعد اس کا جانشین التمش بنتا ہے۔ التمش نے تاج الدین ایلدوز اور ناصر الدین قباچہ کی بغاوت کو کچل دیا۔ التمش کا انتظامیہ۔ اپنی حکومت کو اس نے کئی اقطاع ضلعوں میں تقسیم کیا تھا۔ ان ضلعوں کے انتظام کے لیے اقتدار کو منتخب کیا تھا۔ ججز اور وزیر اعظم کو بھی یہ منتخب کرتا تھا۔ التمش نے ہندوستان میں سونے کے سکے جاری کیے تھے۔ قطب مینار التمش کے دور میں مکمل ہوا تھا۔ رضیہ سلطانہ۔ التمش کا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ نااہل تھا، اس لیے التمش نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین بنایا۔ یہ دہلی کی پہلی خاتون حکمران تھیں۔ رضیہ سلطانہ مردانہ لباس پہنا کرتی تھی، جنگوں میں حصہ لیتی تھی۔ سندھ سے لے کر بنگال تک کا علاقہ اس نے اپنے اقتدار میں حاصل کیا تھا، مگر بعض علاقائی افسروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا قتل کر دیا۔ غیاث الدین بلبن التمش کا غلام تھا اور رضیہ سلطان کا بہنوئی تھا۔ بلبن عقلمند ہونے کے ساتھ ساتھ کئی خوبیوں کا مالک تھا۔ رضیہ سلطان کے دربار میں امیر شکار کے عہدے پر مامور تھا۔ رضیہ سلطانہ کے بعد دہلی کے تخت پر قابض ہوتا ہے۔ شاہی دربار میں روایتی پاسداری کا چلن اس نے عام کیا۔ خود کو خلیفۃ اللہ قرار دیتا تھا اور بلا روک ٹوک جمہوری نظام اس نے قائم کیا۔ بلبن نے مغلوں کے حملوں سے ہندوستان کی حفاظت کی تھی۔ بلبن کے بعد خاندان غلامان کا خاتمہ ہوتا ہے اور خلجی خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ خلجی خاندان کا بانی جلال الدین خلجی تھا۔ یہ ایک رحمدل اور درگزر کرنے والا انسان تھا۔ افسروں نے اس کے خلاف سازش کی اور اس کا قتل کر دیا۔ علاؤالدین خلجی کا بچپن جلال الدین خلجی کے زیر سایہ گزرا۔ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ علاؤالدین خلجی جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا۔ علاؤالدین خلجی ایک بہادر فوجی اور نہایت قابل سپہ سالار تھا۔ سپہ سالار کی حیثیت سے اس نے بھنسا اور دیوگری پر حملہ کیا اور بے حساب دولت حاصل کی تھی۔ علاؤالدین خلجی جب دہلی کا بادشاہ بنتا ہے تو اس نے نہ صرف منگولوں کے حملوں کو روکا بلکہ ان کو پسپا کر کے واپس کیا۔ اس نے راجپوت راجاؤں ہری کرنا دیوا، رنتھمبور کے ہمی راہ دیوا اور چتوڑ کے راجہ بھیم سنگھ کو ہرایا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مالوا، جالور، بندی، مانڈور اور ٹونک کے قلعے بھی فتح کیے تھے۔ جنوبی ہند میں اس نے دیوگری، ورنگل، دوارا سمودرا اور مدورائی پر حملہ کیا تھا۔ علاؤالدین خلجی کا انتظامیہ۔ ہندوستان کی تاریخ میں علاؤالدین خلجی کا انتظامیہ سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ اس نے جاسوسی نظام قائم کیا، شراب بندی، نشاور ادویات کی خریداری اور پانسے کا کھیل یعنی جوے پر مکمل پابندی عائد کی تھی۔ فوج میں بھرتی کے لیے ہتھیاروں کی تربیت دی جاتی، گھوڑ سواروں اور نقد روپیوں کی شکل میں تنخواہیں دی جاتی۔ علاؤالدین خلجی کا بازار کا نظام بھی بہت بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ بازار میں صارفین کو طے شدہ قیمت پہ ہی اشیاء فروخت کرنے کی اجازت تھی، ورنہ تاجروں کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔
تغلق خاندان کا بانی غیاث الدین تغلق تھا۔ تغلق خاندان کے مشہور بادشاہوں میں محمد بن تغلق، فیروز شاہ تغلق وغیرہ اہم ہیں۔ محمد بن تغلق عربی فارسی زبانوں کا ماہر تھا۔ علم ریاضی، علم جغرافیہ، علم طب اور علم ارضیات وغیرہ پر اسے کافی عبور حاصل تھا، مگر محمد بن تغلق میں چند کمزوریاں تھیں۔ اس میں دور اندیشی کی کمی تھی اور بے صبری پن تھا۔ محمد بن تغلق نے دارالخلافہ کو منتقل کرنے کے لیے عوام کو مجبور کیا۔ اس نے دہلی سے دیوگری کو اپنا پائے تخت منتقل کیا۔ اس کام میں جب خزانہ خالی ہو گیا تو اس نے چمڑوں کے سکوں کا رواج جاری کیا، جس سے ملک بھر میں بد نظمی پھیل گئی۔ ایسے میں قحط سالی نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ سید خاندان کا بانی خضر خان تھا۔ اس نے دوآبا اور گوالیار میں اپنا اقتدار قائم کیا، فتنوں کو کچل کر ہر طرف امن پیدا کیا۔ اس خاندان کے مشہور حکمران محمد شاہ علاء الدین اور عالم شاہ تھے۔ عالم شاہ کو بہلول لودھی نے شکست دی اور سید خاندان کا خاتمہ ہوا۔ لودھی خاندان 1451 سے 1526 عیسوی تک۔ بہلول لودھی، سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی اس خاندان کے اہم بادشاہ تھے۔ سکندر لودھی نے بہار، بنگال اور چندیری حکمرانوں کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ ابراہیم لودھی کے دور میں اس کے گورنر عالم خان اور دولت خان نے افغانوں کو دعوت دی، جس سے بابر نے بھارت پر حملہ کیا۔ 1526 عیسوی کو پہلی پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور مغلیہ حکومت کا عروج ہوا۔ دہلی سلاطین کی خدمات۔ دہلی سلاطین تمام اقتدار اپنے پاس رکھتے تھے۔ فوجی سربراہی عدالتی سربراہ ہوا کرتا تھا۔ علماء انتظامیہ میں اپنا اثر رکھتے تھے۔ مرکزی حکومت انتظامیہ چلانے کے لیے فوجی شعبے، غیر ملکی شعبے، صدقہ و خیرات کے شعبے، اعزازات کے شعبے ہوا کرتے تھے۔ ملک کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ انتظامیہ کی بہتری کے لیے شیخدار، امین، چوکیدار ہوا کرتے تھے۔ لگان جمع کرنا، تعلیم دینا، پاکی صفائی کا انتظام کرنا انہی لوگوں کے ذمے تھا۔ زمین، جائیداد اور آمدنی پر ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اس دور میں ادب نے کافی ترقی حاصل کی۔ کئی کتابیں لکھی گئیں۔ عربی فارسی زبانوں نے کافی عروج حاصل کیا۔ فلسفی، ریاضی، جغرافیہ کے ماہرین ان کے درباروں میں رہا کرتے تھے۔ البرونی نامی سیاح نے تاریخ الہند نامی کتاب لکھی۔ عتبی نامی ماہر تاریخ نے ماہر یمنی تاریخ لکھی۔ حسن نظامی نے تاج المعاصر نامی کتاب لکھی۔ منہاج السراج نے طبقات ناصری نامی ایک تصنیف لکھی۔ امیر خسرو نے 6 اہم کتابیں ہندو مسلم اتحاد پر لکھیں۔ ان کو طوط ہند کہا جاتا ہے۔ فن اور فن تعمیرات۔ دہلی سلاطین نے ہندوستان میں انڈو اسلامی نام سے نئے فن تعمیر کو تعارف کروایا۔ کمانوں، گنبدوں اور میناروں کو اس طرز میں شامل کیا۔ سلاطین دہلی نے قلعے، مساجد، محلات، عوامی عمارتیں اور مدرسے، مسافر خانے تعمیر کروائے۔ انڈو اسلامک انداز تعمیر کی مثالیں دہلی کا قوۃ الاسلام مسجد، قطب مینار، اعلیٰ دروازہ اور جمیعت خانہ مسجد وغیرہ ہیں۔ پیارے طلباء، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ شکریہ۔